لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب جی ہمارا جو نیا باب شروع ہو رہا ہے یہ ہے الطہارۃ والوضو، طہارت اور وضو کا بیان۔ حدیث نمبر 2353۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وحی شروع ہوئی تو آغاز میں ہی جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، پہلی وحی اتری، تو اس کے بعد جلد ہی حضرت جبریل آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو وضو بھی کرنا بھی سکھایا اور نماز پڑھنی بھی سکھائی۔ تو یہ جو نماز کا طریقہ ہے یہ سارے کا سارا حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، بلکہ نماز کے اوقات بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل نے آپ کو اول وقت نماز پڑھائی اور دوسرے دن حضرت جبریل نے آپ کو جو آخری وقت تھا اس کے مطابق نماز پڑھائی۔ تو نماز کے اوقات، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ سارا کچھ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا تھا۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ تمام اعضائے وضو 3 دفعہ دھوئے جائیں۔ ویسے تو آپ ایک دفعہ بھی وضو کے اعضاء کو دھو سکتی ہیں، آپ 2 دفعہ بھی وضو کے اعضاء کو دھو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ 3 دفعہ دھوئیں تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، یہ میرا وضو ہے اور میرے سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وضو ہوتا تھا، یعنی اعضاء کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ اس کے علاوہ جب وضو کریں تو تمام اعضاء کو اچھی طرح مل کر دھوئیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کریں، پاؤں کی انگلیوں میں خلال کریں، کیونکہ انگلیوں کے اندر بھی میل جمی ہوتی ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے اندر خلال کریں۔ انسان بعض اوقات زمین پہ ننگے پاؤں چلتا ہے تو پاؤں کی انگلیوں کے اندر میل جمی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایڑیوں کو اچھی طرح دھویا جائے۔ مردوں کی داڑھی ہوتی ہے تو داڑھی کے اندر منہ دھونے کے بعد ہاتھ سے خلال کیا جائے، ہاتھوں کے اوپر پانی لیں اور پانی لے کے داڑھی کے اندر اپنے ہاتھ ڈال کے اس کا خلال کریں۔ اس کے علاوہ چہرے کو اچھی طرح یہ بالوں سے لے کے کانوں تک اچھی طرح دھویا جائے، بازوؤں کو کوہنیوں تک اچھی طرح دھویا جائے۔ کوہنیوں تک سے مراد ہے کوہنیاں اس کے اندر شامل ہوں گی۔ پاؤں کے لیے اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں تو یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، صحابہ کو جلدی تھی تو وہ جلدی وضو کر رہے تھے کیونکہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ صحابہ جو ہیں وہ تھوڑی سی بے پرواہی کر رہے ہیں، تو آپ نے دور سے پکار کر کہا تھا، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، یعنی اگر ایڑیوں میں سے تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تو وہ وہاں پہ دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ بہت بڑی تنبیہ ہے۔ بعض اوقات جلدی میں انسان وضو کر رہا ہوتا ہے تو ایڑیاں اچھی طرح گیلی نہیں ہو پاتی، یا بعض اوقات سردیوں میں جب ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو ان کے اندر اچھی طرح پانی نہیں جاتا۔ تو ایسا کیجئے، اگر ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو ان ایڑیوں کو صاف کر لیجئے، کیونکہ یہ جو پھٹی ہوئی ایڑیاں ہوتی ہیں یہ اصل میں میل اور خشکی یہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا کیجئے، ایسے پاؤں کو گرم پانی میں ڈالیں، ان کو گرم پانی میں ڈال کے ان کو دھوئیں، پاؤں ذرا تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے، ان کے اوپر جہاں پہ ایڑیوں کے زخم ہیں وہاں پہ ویزلین لگا لیں، اور ویزلین لگا کے
اوپر سے جراب پہن لیں تاکہ وہ ویسلین جو ہے وہ ایڑیوں پر ہی لگی رہے. ایک دن انہیں پہنے رہیں، مسا کر لیں اپنی جرابوں پر، یا رات کو لگا لیں اور صبح اتار لیں اگر گرمیاں ہیں تو. اس کے بعد اپنی ایڑیوں کو پھر مل مل کے دھوئیں. 1-2 دفعہ اس طرح ویسلین لگانے سے آپ کی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی. تو ایڑیوں کے اندر بھی پانی پہنچانا لازمی ہے. مکمل وضو کریں. ایک اور بات جس کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے پانی کا ایک چلو لیا، یہ ہوتا ہے چلو، اور اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہو گئی تھی تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو مردوں کا جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے وہ عام طور پہ اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات کوئی پیشاب کا ایک آدھ قطرہ جو ہوتا ہے وہ شرمگاہ میں رہ جاتا ہے اور بعد میں نکل آتا ہے، یا بعض اوقات ایسی باتوں کا وہم بھی انسان کے اندر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں علاج کیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد پانی کا ایک چھٹا لے لیا جائے اور پانی کا چھٹا لے کے اپنی شرمگاہ پر اس کے چھٹے مار لیے جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، عام طور پہ اپنا اظہار بند ذرا پر ہٹا کر ڈائریکٹ شرمگاہ پر پانی کا چھٹا مار لیتے تھے تاکہ اس طرح کا اگر وہم ہو یا واقعی حقیقت بھی ہو تو اس کا علاج ہو جائے. حدیث نمبر 2355 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اس حال میں اپنے پاؤں موزوں میں داخل کرے کہ دونوں پاؤں پاک ہوں تو وہ ان دونوں پر مسح کر سکتا ہے. مسافر کے لیے 3 دن ہوں گے اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. شریعت ہمیں کتنی سہولتیں دیتی ہے. آپ کے پاس پانی نہیں ہے، سردی ہے یا کوئی زخم وغیرہ ہے تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں. اب مسح کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پاؤں کے اوپر، پاؤں کو وضو کرنے کے بعد ان پہ جرابیں پہن لیں، اور یہ مسح آپ 1 دن اور رات کے لیے کر سکتے ہیں. مسح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہاتھ میں پانی لیں اور پانی لے کے جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں اور بس یہ کافی ہے. پاؤں کے نیچے سے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کہ آپ نے یہ جو مسح کرنا ہے اس کا آغاز تب ہوگا جب آپ کا وضو ٹوٹے گا. مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کے وقت وضو کیا، عصر کے وقت ابھی آپ کا وضو برقرار تھا، آپ نے ظہر کے وقت جب وضو کیا تھا تو آپ نے جرابیں بھی پہننی تھیں. عصر کے وقت تک کبھی آپ کا وضو برقرار تھا، مغرب کی نماز بھی آپ نے اسی وضو سے پڑھی، عشاء کی نماز کے لیے آپ نے نیا وضو کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مسح جو ہے وہ عشاء کے وقت سے شروع ہوگا، کیونکہ عصر کی نماز میں تو آپ کا وضو برقرار تھا، آپ نے نہ بھی جرابیں پہنی ہوتی تو تب بھی وضو آپ کا برقرار تھا. مغرب کے وقت میں بھی آپ کا وضو برقرار تھا، آپ نے نہ بھی جرابیں پہنی ہوتی تو تب بھی آپ کا وضو کی وجہ سے آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا. تو اب آپ کا مسح جو ہے وہ کب شروع ہوگا؟ جب آپ کا وضو ٹوٹا. عشاء کی نماز آپ نے نئے وضو سے پڑھی تو عشاء کے وقت سے آپ کا مسح شروع ہوگا. اب عشاء کے وقت سے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے آپ جرابوں پر مسح کر سکتی ہیں. اگلے دن عشاء کی نماز کے لیے آپ کو جرابیں اتار کے پاؤں دھونے ہوں گے. دیکھیں کتنی بڑی سہولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے. اور اگر آپ سفر میں ہوں تو 3 دن تک، کیونکہ سفر میں بعض اوقات پانی نہیں ملتا، بعض اوقات آپ کی سیٹنگ نہیں ہوتی ایسے کاموں کے لیے، تو شریعت آپ کو آسانی دے دیتی ہے. اب یہ ہے کہ مسح کرنے کے لیے ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، آیا اس کے لیے جرابیں موٹی ہوں یا باریک ہوں. تو حدیث میں خفین کا لفظ بھی آتا ہے اور حدیث میں جوربین کا لفظ بھی آتا ہے. عرب لوگ جو خفین استعمال کیا کرتے تھے یہ چمڑے کے ہوتے تھے. آج کل بھی بازار میں آپ کو یہ خفین ہی کے نام سے بازار میں سے چمڑے کے مل جاتے ہیں، لیکن حدیث میں جوربین کا لفظ بھی ہے. تو جراب جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی، جراب کا میٹیریل جو ہے وہ
کپڑے کا اس کا سوت کا ہوتا ہے یا کسی بھی اور جو ہے دھاگے کا، مثال کے طور پہ نائلن کی بھی ہو سکتی ہیں. آج کل بہت سی جرابیں جو ہوتی ہیں اون کی ہوتی ہیں، نائلن کی بھی ہوتی ہیں، سوتی بھی ہوتی ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ جرابیں بھی اگر ہوں تو تب بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. جوربین کے اوپر اصرار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت انس جو تھے انہوں نے واضح کیا کہ موزے صرف چمڑے کے نہیں ہوتے بلکہ یہ ہر اس لفافے کو شامل ہیں جو اچھی طرح پاؤں کو ڈھانپ لے. پاؤں کو ڈھانپنے سے لفافے سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو پاؤں کی شکل کے مطابق ہو جائے. تو لہٰذا حضرت انس کی جو تفصیل کے مطابق اگر آپ کی جرابیں جو ہیں وہ بھی ہوں تو ان پر بھی مسح کر لیجئے. ہاں، احتیاط کے پہلو سے یہ کام ضرور کر لیں کہ جراب تھوڑی سی موٹی ہو. سکن ٹائٹ والی جرابیں جو کہ بالکل باریک ہوتی ہیں ان کی بجائے تھوڑی سی جراب موٹی لے لیجیے. حدیث نمبر 2357 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو اپنی ناک کو 3 دفعہ جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کی ہڈی پر رات گزارتا ہے. شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. اس نے ہمارے والدین کو جنت میں سے نکال دیا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں وہ ہمیں بھی گمراہ کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑتا. ہمارے خون کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہر جگہ شیطان کی کارگزاریاں جاری رہتی ہیں. تو ہمیں بھی شیطان سے بچنے کے لیے ہر وقت محتاط رہنا چاہیے. تو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، انسان چونکہ غافل ہوتا ہے، اس وقت شیطان انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ شیطان ناپاکی کی حالت میں آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان غفلت کی حالت میں آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان رات کو جب آپ سونے لگیں تو سونے کی تیاری کیجیے. سونے کے ساتھ کیا کریں؟ رات کو 3 کل پڑھ کے سوئیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ رات کو سوتے وقت 3 کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے اور اسے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے تاکہ شیطان سے حفاظت ہو سکے. اور صبح کو بھی 3 کل پڑھتے تھے تاکہ دن کو بھی شیطان سے حفاظت ہو سکے. تو جب آپ رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے ایسا کیجئے، وضو کر لیں. اس کے ساتھ بھی شیطان سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. بہرحال جب آپ جاگیں تو جاگنے کی دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا پڑھتے ہوئے جاگ پڑیں، اور یاد رکھیں کہ جب انسان آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یہ ہوتی ہے تو اس پہ 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور اپنے اثرات اس پہ چھوڑتا ہے. اب جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. رات کو آپ کی نیند کھلی، آپ کو ابھی آپ اٹھے نہیں ہیں لیکن آپ نے دعا پڑھ لی جاگنے کی، یا ویسے اللہ کو یاد کر لیا، تو وہ پہلی گرہ جو ہوتی ہے نا وہ کھل جاتی ہے. اور جب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باتھ روم جا کے وضو کرتے ہیں تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اور جب آپ وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے ہیں تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. کیا خیال ہے جو لوگ رات کو غافل سوتے ہیں، جو لوگ صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی 3 گرہیں ان کے سر پہ لگی ہوتی ہیں اور ان کے دن کا آغاز نحوست کے ساتھ ہوتا ہے. آج ہماری میجورٹی جو ہے انہی طریقوں کے ساتھ جاگ رہی ہے اور انہی طریقوں کے ساتھ سو رہی ہے. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. نتائج ہمارے سامنے. تو اپنے بچوں کی یہ تربیت کیجیے.
رات کو جب انسان جاگتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب اٹھ کے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب جس شخص نے نہ تہجد کی نماز پڑھی نہ فجر کی نماز پڑھی، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ جب دن کو اٹھتا ہے صبح 11 بجے اٹھا، منحوس اٹھا، نحوست کے ساتھ اٹھا، شیطان کے اثرات کے ساتھ اٹھا، اور پھر اس کا سارے دن کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو اپنی ناک کو 3 دفعہ جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کی ہڈی پر رات گزارتا ہے۔ اب جب وضو کریں تو وضو میں خاص طور پہ ناک کو 3 دفعہ جھاڑیں، یہ وضو کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 2358، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑوں کو حیض کا خون لگ جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو حیض کا خون لگے تو وہ اس کو کھرچ لے، پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو لے، اور ایک روایت میں ہے اس کو پانی کے ساتھ کھرچے اور پھر اس کپڑے کو پانی کے ساتھ دھو لے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے۔ ظاہر ہے یہ ہر عورت کے ساتھ مسئلہ ہے، اور اس دور میں چونکہ کپڑے کم ہوتے تھے، عورتیں جس کپڑے میں انہیں حیض آتا تھا اسی کپڑے کو دوبارہ دھوتی تھیں اور دھو کے اسے دوبارہ استعمال کر لیتی تھیں۔ بعض اوقات ان کے کپڑوں پر بھی خون کے داغ لگ جاتے ہیں۔ تو آج کل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسئلے سے نجات دے دی ہے۔ عام طور پر ہم پیڈ استعمال کرتے ہیں، اور وہ پیڈ استعمال کرنے کے بعد ہمیں دھونا نہیں پڑتا، ہم اسے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اگر آج بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کے لیے جو علاج بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس خون کو اچھی طرح کھرچ لے، اگر وہ خشک ہو گیا ہے تو اس کو کھرچنے کے ساتھ اتار دیا جائے، اور اگر وہ گیلا ہے تو پھر اس کو اچھی طرح ملیں پانی کے ساتھ، یہاں تک کہ اس میں سے خون کا اثر باقی نہ رہے۔ حضرت خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، بعض اوقات ہم خون کو تو دھو دیتے ہیں لیکن خون کا رنگ باقی رہتا ہے، اور یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ اگر کاٹن کا کپڑا ہو تو بعض اوقات خون کا رنگ بالکل صاف نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تجھے دھونا کافی ہے اگرچہ خون کا نشان باقی رہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، طہارت پانی کے ساتھ ہوتی ہے، پانی کے ساتھ آپ نے اچھی طرح مل مل کے کپڑے کو دھو لیا، خون کا اثر باقی بھی رہا، تب بھی کپڑا آپ کا پاک ہو گیا۔ باقی اس دور میں تو صابن نہیں ہوتے تھے، آج کل کے دور میں ہمارے پاس صابن ہوتے ہیں اور ایسے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ داغ باقی نہیں رہتا۔ یہ داغ آپ کی اپنی تسلی کے لیے ہے تو آپ اس کو اتار لیں، لیکن اگر شرعی مسئلہ پوچھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمہیں اسے پانی سے دھو لینا ہے، اور اس کا جو داغ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ٹھیک ہے جی۔ وضو سے پہلے جنبی شخص غسل کر لے، حائضہ حیض سے پاک ہو جائے، کپڑے پر حیض کا خون لگا ہو تو وہ اچھی طرح دھو لے، اور اس کے بعد بھی خون کا داغ باقی رہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو 1-2 مسائل اور بتا دوں کہ حائضہ کا پسینہ پاک ہے۔ جن کپڑوں میں عورت اپنے پیریڈز کے دن گزارتی ہے وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں، ان کپڑوں کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تب دھونے کی ضرورت ہوگی اگر کہیں پہ اسٹین لگ گیا تو، لیکن اگر کوئی داغ نہیں لگا تو آپ کے کپڑے پاک ہیں، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیجیے، کیونکہ حائضہ کا پسینہ پاک ہوتا ہے۔ شریعت ہمیں بہت سی آسانیاں دیتی ہے جن کا بعض اوقات ہمیں علم نہیں ہوتا۔ مجھے خود یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے کپڑے جو ہیں ان دنوں میں سارے کپڑے بھی دھوتے تھے، بلکہ بستر بھی دھوئے جاتے تھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں حائضہ عورت کا پسینہ پاک ہوتا ہے، اور اس کا ہمیں خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے، اور وہ حائضہ ہوتی،
اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث میں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ اور مسجد نبوی اکٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اپنے گھر کی طرف کر دیا، حضرت عائشہ نے آپ کا سر دھو دیا اور آپ کے سر میں کنگھی بھی کر دی، جبکہ حضرت عائشہ حائضہ تھیں، تو لہٰذا حائضہ عورت جو ہوتی ہے وہ اس کا پسینہ پاک ہوتا ہے، حیض اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ان باتوں کے بارے میں اپنے کانسیپٹ کلیئر کر لیجیے۔ حدیث نمبر 2359 بسرا بنت صفوان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے تو وضو کر لے۔ لیکن ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا جو ہے کوئی بات نہیں، وہ تو تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے تو وضو کر لے، اور وہ دوسری حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی وضو کرنے کے بعد اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو آپ نے فرمایا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے جسم کا ہی ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان دونوں حدیثوں میں مطابقت کیسے ہوگی؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگے تو وضو کر لے، اور اگر شہوت کے بغیر ہاتھ لگا ہے، آپ کو جی خارش ہو رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اور وجہ بن گئی ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو بالکل کلیئر کر لیں۔ اسی طرح بہت سی عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی رہتی ہیں کہ آپا، ہم اگر بچوں کا استنجا کراتے ہیں تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ بچوں کو استنجا کرانے کے بعد بھی آپ کے وضو کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اگر شہوت کے بغیر آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جاتا ہے تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آسانیاں دی ہیں، ہمیں ان آسانیوں کا علم ہونا چاہیے۔ رات ہی میرے سے ایک بچی نے بات کی کہ میرے کپڑوں پر باتھ روم کی چھینٹیں پڑ گئی ہیں، تو میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، تو اب میں اپنے کپڑے بدلوں گی تو تب میں نماز پڑھوں گی۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ جب آپ باتھ روم دھوتی ہیں یا آپ بچے کی پوٹی دھوتی ہیں، یہ بڑے جینون مسائل ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ کس لیے؟ میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتا دیتی ہوں۔ جب آپ بچوں کی پوٹی دھو رہی ہوتی ہیں یا باتھ روم دھو رہی ہوتی ہیں تو ناپاک چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر پڑتی ہیں، تو کیا خیال ہے اس کے بعد کیا پاک چھینٹیں بھی پڑتی ہیں یا نہیں پڑتی؟ ہوتا یہ ہے، پہلے ہم بچے کی پٹھی دھو رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح دھوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ پاک پانی کی چھینٹیں بھی ان پر پڑ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے باتھ روم اتنے صاف ہوتے ہیں کہ اگر ان پر ناپاک چھینٹیں پڑتی ہیں تو بعد میں پاک پانی کی چھینٹیں بھی پڑ جاتی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے کپڑے پاک رہتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو شیطان آپ کے لیے بہانہ نہ بنائے کہ میں نے باتھ روم دھویا تھا اور میں نے بچوں کی چھی اور پوٹی دھوئی تھی تو لہٰذا میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آسانی دی ہے۔ جب پاک پانی کی چھینٹیں اس کے بعد آپ پر پڑ گئیں تو آپ کے کپڑے پاک ہو گئے۔ حدیث نمبر 2360 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دونوں شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ہریرہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ سے منقول ہے۔ تو لہٰذا جو مسئلہ آپ کو پتہ چل گیا کہ 4 موقع ہوتے ہیں جہاں پر غسل واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اسلام لاتے وقت کوئی شخص مسلمان ہوا، اس کو لازماً نہانا ہے۔ دوسری بات، حیض کے بعد، آپ تب تک پاک نہیں ہوتے جب تک کہ غسل نہیں کر لیتے، اور اگر انسان جنبی ہو تب بھی غسل لازمی ہے، اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔
طہارت آپ کی نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بات، میت کا غسل لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی موقعوں پر ہمیں غسل کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً جمعے کے دن غسل جو ہے یہ کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث آتی ہیں اور اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی انسان جمعے کے دن غسل کرتا ہے تو اس کے اگلے جمعے تک کے لیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے تو اس کے اگلے دن جمعے تک کے لیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جمعے کے دن ضرور غسل کیا کیجیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا ٹھیک ہے۔ اسی طرح احرام پہننے کے لیے غسل جو ہے وہ بھی مستحب ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ وہ بھی لازمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جا رہے ہیں، اب جو میقات ہے وہ تو جہاز میں ہی آ جاتی ہے۔ جو مسلمان پاکستان سے جاتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے، وہ یمن کے راستے سے جاتے ہیں، ان کی میقات یلملم ہوتی ہے، اور یہ جہاز میں ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ اب میقات آ رہی ہے، آپ اپنی نیت کر لیجئے۔ اب وہاں کون انسان نہائے؟ ہاں کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ گھر سے نہا کے نکلے، لیکن بعض اوقات ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے اس وقت غسل کرنا مستحب ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو میت کے غسل کے بعد بھی اگر غسل کر لیں تو مستحب ہے، لیکن اگر غسل نہ کریں تو ضروری نہیں ہے۔ ہاں میت کو غسل دینے کے بعد وضو ضرور کر لیا جائے، ٹھیک ہے، وضو ضرور کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میت ناپاک ہوتی ہے، تو میت سے جو ہمیں چھینٹے پڑ جائیں گے تو شاید ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے اور ہم بھی ناپاک ہو گئے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ میت کو غسل دلانے والے لوگ جو ہیں وہ وضو ضرور کر لیں، انہیں غسل کرنے کی لازماً ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر کر لیں تو یہ مستحب ہے۔ باقی جو مسئلہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ جب شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ ڈسچارج نہ بھی ہو۔ حدیث نمبر 2362 جابر بن عبداللہ کے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی قضائے حاجت کے لیے جائیں تو ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے ساتھی سے چھپ جائے اور وہ قضائے حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ہر معاملے میں ہدایات دیتا ہے، کھانا کھانے کے آداب بھی بتاتا ہے، سونے کے آداب بھی بتاتا ہے، عبادات کے آداب تو خیر اس نے بتانے ہی ہیں، بیت الخلاء جانے کے آداب بھی بتاتا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں بیت الخلاء جانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو آڑ میں کر لے۔ اسی لیے اگر چار دیواری کے اندر انسان چلا جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو آڑ میں کرنے کا معاملہ ہے یہ تب ہے جب انسان کھلی جگہ پر قضائے حاجت کر رہا ہے۔ اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، لوگ عام طور پہ کھلی جگہوں پہ ہی قضائے حاجت کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے گاؤں میں اس طرح کا رواج ہے، ہم نے اپنے بچپن میں اسی طرح دیکھا ہے۔ ویسے آج کل ہم پاکستان کے گاؤں میں بھی بیت الخلاء کا رواج ہو گیا ہے، کیونکہ سیوریج سسٹم ہر جگہ پہ موجود ہے، تو لیکن پھر بھی کبھی ضرورت پیش آ جائے تو ایسا کیجئے، اس وقت بھی اپنے آپ کو کسی آڑ میں کر لیجئے، اور پردے کا اہتمام کر لیجئے۔ اس وقت باتیں کرنا منع ہے، سلام کا جواب بھی نہ دیں اگر ممکن ہو سکے تو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتھ روم میں جا کے موبائل پکڑ لیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ موبائل پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے اس وقت باتیں کرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ بچے استنجا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کریں،
پتھروں یا مٹی سے بھی استنجا ہو سکتا ہے، لیکن 3 پتھروں یا ڈیلوں سے ہو۔ اب دیکھیے کسی جگہ پہ پانی نہیں ہے، جیسے عرب میں جہاں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں پانی کی ویسے ہی بہت کمی ہوتی تھی، تو اگر پانی کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے تو آپ پتھروں یا ڈیلوں سے بھی استنجا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو مٹی ہوتی ہے یہ پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات کا ضرور خیال کریں کہ یہ مٹی کے ڈھیلے یا جو پتھر ہیں یہ طاق ہونے چاہیے اور 3، 5، 7 ہونے چاہیے۔ ایک پتھر استعمال نہ کریں، کم از کم 3 پتھر استعمال کریں۔ حدیث نمبر 2367، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو نہ وہ قبلہ کی طرف رخ کرے اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ کرے۔ اب یہ ایک اور ادب بتایا گیا ہے ہمیں بیت الخلاء جانے کے لیے کہ جس وقت آپ اپنی یہ ضرورت پوری کر رہے ہوں تو آپ نہ تو بیت اللہ کی طرف منہ کریں نہ اس کی طرف پیٹھ کریں۔ اب یہ تو آپ نے حکم پڑھ لیا اس حدیث میں، لیکن ایک متفق علیہ حدیث میں ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ میں حضرت حفصہ کے گھر گیا۔ یاد رہے کہ حضرت حفصہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھیں، حضرت عمر خطاب کی بیٹی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر کی جو چھت تھی اس پر بیٹھ کر قضائے حاجت کر رہے تھے، جبکہ آپ کا جو تھا رخ بیت اللہ کی طرف تھا۔ اس سے کیا مراد آپ کو سمجھ آئی کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، لازمی نہیں ہے۔ یا پھر اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کھلی جگہ پہ قضائے حاجت کرے یا پیشاب کے لیے بیٹھے تو اس وقت اس کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کو نہ تو اس کی قبلہ کی طرف منہ ہو نہ اس کی طرف پیٹھ ہو۔ لیکن اگر وہ گھر کے اندر ایسا کر رہا ہے تو اس کی 4 دیواری کے اندر کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ایک ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ گناہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف نہ پیٹھ ہو نہ منہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو جائز۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے واضح کر دیں کیونکہ حدیث میں یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ موجود ہیں۔ گھروں میں کوشش کیجئے جب گھر بنائے جائیں کہ جو ہیں باتھ روم ان کا رخ ایسا ہو کہ نہ تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو اور نہ بیت اللہ کی طرف منہ ہو۔ لیکن اگر کوئی اور جگہ نہیں ملی یا کسی کو علم نہیں تھا اور بن گیا تو بہرحال گناہ نہیں ہے، بہتر یہی تھا کہ نہ بنتا، تو لہٰذا آئندہ سے احتیاط کر لیجیے۔ قضائے حاجت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نصیحت بھی موجود ہے، سایہ دار جگہوں اور راستوں سے بچو۔ آپ نے آج بھی گاؤں میں دیکھا ہوگا لوگوں نے راستے میں قضائے حاجت کی ہوتی ہے اور اس سے انسان کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سایہ دار جگہوں میں قضائے حاجت کرنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ لوگوں نے سائے میں بیٹھنا ہوتا ہے اور وہاں کسی نے قضائے حاجت کر لی، بدبو علیحدہ اور گند علیحدہ، انسان وہاں نہیں بیٹھ سکتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو قضائے حاجت کے لیے سایہ دار جگہوں اور راستوں سے بچو۔ اس کے علاوہ گاؤں میں چونکہ پانی کی سپلائی کا وہ انتظام نہیں ہوتا جو کہ شہروں میں ہوتا ہے، تو گاؤں میں لوگ کنویں ہی سے پانی لیتے ہیں، تو کنووں کی جو آس پاس کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہر کسی نے آنا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی قضائے حاجت سے منع کیا، سختی سے روکا۔ تو لوگوں کو تکلیف دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ قضائے حاجت کے کرتے ہوئے دعا پڑھ لیں۔ میرا خیال ہے آپ میں سے ہر ایک کو
باتھ روم جانے کی دعا تو ضرور آتی ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے سے ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، یا ناپاک شیطانوں اور ناپاک شیطاننیوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ شیاطین جب انسان ننگا ہوتا ہے اس وقت اسے تنگ کرتے ہیں، جب انسان ناپاک ہوتا ہے اس وقت اسے تنگ کرتے ہیں، جب انسان غافل ہوتا ہے اس وقت اسے شیاطین تنگ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اب باتھ روم جانے کی یہ دعا جو ہے یہ ضرور پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور باتھ روم سے نکلنے کی جو دو دعائیں ہیں، پہلی دعا کون سی ہے؟ غفرانک، غفرانک سے مراد ہے اللہ تو معاف کر دے۔ اور دوسری دعا بڑی خوبصورت ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو نے میرے سے یہ اذیت دور کر دی اور مجھے صحت دے دی۔ میں جب بھی یہ دعا پڑھتی ہوں تو اللہ کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں، سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ اگر یہ پیشاب اور اگر یہ جو سٹول پخانہ ہمارا اندر رہتا تو یہ زہر تھا، پورے جسم کو یہ نقصان پہنچاتا، تو اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے یہ گند ہمارے اندر سے نکال دیا اور ہمارے جسم کو صحت مند کر دیا۔ کیا خیال ہے اگر اللہ یہ نہ نکالتا، یہ ہمارے گردے کام نہ کر رہے ہوتے، ہماری آنتیں کام نہ کر رہی ہوتی، ہمارے جسم کا سسٹم کام نہ کر رہا ہوتا، اور اس کو کام کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا، اس کو کام کرنے کا حکم میرے رب نے دیا ہے، پھر آپ کیا کرتے؟ یاد کریں ڈائلیسس کے مریضوں کو، جب ان کے گردے کام نہیں کر رہے ہوتے تو انہیں ہفتے میں بعض اوقات 1 دفعہ، بعض اوقات 2 دفعہ، اور بعض مریضوں کو میں نے دیکھا کہ ہفتے میں وہ 3 دفعہ ڈائلیسس کرا رہے ہوتے۔ اور ڈائلیسس کرنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیشاب کا جو گند ہوتا ہے وہ انسان کے جسم سے نکالتے ہیں۔ اللہ کا شکر کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے کہے بغیر اللہ نے ہمارے جسم کو حکم دے دیا کہ ہمارے جسم کے جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ باہر نکال دے اور ہمیں پاک اور صاف اور سب سے بڑی بات صحت مند کر دے۔ تو یہ دعا بڑی سمجھ کے ساتھ اور بڑے دل کے شعور کے ساتھ پڑھا کریں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم